ہلو فرینڈز، السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں آج کے ناول دھن کا پارٹ 11۔ اور نیشے اس کی آخری بات کی گونج سماعت میں بسائے آہستہ آہستہ اپنے سوئٹ میں آ گئی۔ دن یوں ہی سرکنے لگے، زندگی جیسے اچانک بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ اتنی ساری خوشی، اتنا سارا اطمینان اسے نصیب ہوگا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ عرصہ قبل پے در پہ صدمے سہتے ہوئے تو وہ سوچتی تھی دکھ اس کا مقدر بن گئے تھے۔ خدا اچانک اتنا مہربان ہو جائے گا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ یہاں بالکل گھر کے ایک فرد کی طرح رہ رہی تھی۔ اب تو کھانے پر بھی اکثر وہیں سے بلاوا آ جاتا تھا۔ دادا جان کو اسے دیکھے بغیر جیسے چین نہ آتا تھا، اور زار کی تو جیسے زندگی کو مرکز مل گیا تھا، مقصد پا لیا تھا، منزل مل گئی تھی۔ کسی دن کسی وجہ سے اسے مل نہ پاتا تو بے چین ہوا اٹھتا، بے قرار ہو جاتا، بے کل ہو جاتا۔ نیشے بھی اسے من مندر کا دیوتا سمجھ بیٹھی تھی، سب کچھ بھلا کر، سب کچھ فراموش کر کے۔ کچھ عرصے قبل اس نے اس پر کتنی زیادتیاں کی تھیں، کتنی تکلیفیں دی تھیں۔ اس کے پیار میں ڈوب کر تو وہ جیسے اپنے آپ کو ہی ہار بیٹھی تھی۔ وہ کھوج، وہ راز، وہ اصرار، وہ اب بھی کبھی کبھی سر اٹھاتا ذہن میں، مگر کہیں بھی تو کوئی سرا نہ آتا تھا ہاتھ۔ زار کی کسی بات، کسی بھی حرکت سے تو ظاہر نہ ہوتا تھا کچھ۔ براہ راست وہ پوچھ نہ سکتی تھی کہ خود کلہاڑی اپنے پاؤں پر مارنے والی بات تھی۔ کیا نتیجہ نکلتا جانے؟ خود زار ہی اس سے چھن جاتا تو اس سے آگے وہ سوچ بھی نہ پاتی تھی۔ وہ تو اس کی عارضی جدائی سے پریشان تھی۔ کہاں کہ زار 3 ہفتے کے لیے جرمنی گیا ہوا تھا، کسی بزنس، کسی کورس کے سلسلے میں، اور نیشے کو یہ عرصہ 3 ہفتے میں نہیں 3 صدیاں لگ رہا تھا۔ آج وہ پہنچنے والا تھا، اور اپنی بے قراری، اپنی بےتابی دیکھ کر وہ خود حیران تھی۔ کیا محبت میں انسان ہر دوسرا جذبہ بھول جاتا تھا؟ کچھ عرصہ قبل وہ کبھی کبھی زار کے لیے بن دیکھے نفرت کی شدید لہر محسوس کرتی اپنے دل میں، جانی دشمن سمجھتی اسے کبھی کبھار، اور اب اس تبدیلی پر متحیر تھی۔ سفید شلوار قمیص پر سفید شفون کا دوپٹہ لیے، کھیتوں کے آخری سرے پر قدرے اونچے گھاس کے ٹکڑے پر گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی وہ کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ سرسوں کی جگہ اب کوئی نئی فصل سر ابھار رہی تھی۔ سامنے کے سفیدوں میں نئے کومل پتے ہوا میں جیسے تالیاں بجا رہے تھے، اور آلوچے اور خوبانی کی ننگی شاخوں پر لگے ان گنت شگوفے فطرت کا حسن لٹا رہے تھے۔ میڈم، چونک کر اس نے رخ پھیرا۔ زار تھا، سفید پینٹ کوٹ اور سفید شوز پہنے، جانے کب سے آیا کھڑا تھا۔ نیشے کی آنکھوں میں دیپ سے جل اٹھے، مگر ساتھ ہی اس کی لامتناہی پیار لیے نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی پلکیں جھک گئیں۔ کب آئے آپ؟ اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں سنبھالتی وہ بامشکل بولی۔ دنوں بعد وہ اس کا سامنا نہ کر پا رہی تھی، وہ سمجھ رہا تھا۔ مسکرا دیا دل آویزی سے۔ تھوڑی سی دیر پہلے میری جان۔ وہ وہیں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیسا رہا اتنے دن؟ وہ بغور اس کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک، مجھ کو یاد کیا تھا؟ اس کی جھکی نظریں اٹھیں، لیکن دوسرے ہی لمحے سامنے دیکھنے لگی کہ آج بہت دنوں کے بعد اس کی آنکھیں بھی بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ بولو نہ ہوں۔ اس کے چہرے پر انگلی سے خوبصورت سی لکیر کھینچتے ہوئے وہ اصرار کرنے لگا۔ نہیں۔ ایک بار پھر سر گھٹنوں پر رکھتے ہوئے اس نے سر نفی میں ہلا دیا، مگر اس کے چہرے کا رنگ کانوں کی لوہوں تک سرخ ہو رہا تھا۔ نظریں اٹھنے کا نام نہ لے رہی تھیں۔ اس کا یہ انوکھا اقرار اسے بہت حسین لگا۔ آہستہ سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، دھیرے سے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے۔
کبھی کبھی تمہارا نام میں ہاں ہوتی ہے۔ ہاتھ سے اس کے بعد سنوارتے سنوارتے اس کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ چپ چاپ تھی، دم بخود تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ اس کا شرمیلا انداز محصور کن تھا۔ اوہ یس، اسے جیسے ہی اچانک یاد آیا۔ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اپنا گفٹ لو۔ اس نے ایک خوبصورت ڈبیا نکالی، کھولی، پلیٹینم میں جڑے چکمگاتے ہیرو کا بریسلیٹ نکالا، اس کی نازک کلائی میں پہنایا۔ مجھ کو یقین تھا تمہارا کلائی پر لگے گا تو یہ خوبصورت ہو جائے گا۔ نیشے نے دھیرے سے اپنے ہونٹ بریسلیٹ پر رکھ دیے کہ اتنی محبت سے دیے گئے تھے، پر وہ اس کا اور کیسے شکریہ ادا کرتی۔ ادھر کرو میم یہ کس۔ زار نے اچانک اپنا چہرہ قریب کیا۔ یہ گفٹ میں لایا ہے، یہ نہیں۔ اور وہ نادم سے پلکیں جھپکانے لگی۔ پھر اس نے موضوع بدل دیا، دوسری باتیں کرنے لگا، اپنے سفر سے متعلق، اسے ہر گھڑی یاد کرنے کے بارے میں، گھر جلدی پہنچنے کی بے تابی سے متعلق۔ اور ہاں، میں کل اپنے فارمز پہ جا رہا ہے۔ گھر پہنچنے کی بے تابی پر اسے خیال آیا دادا جان اسے ایک بار پھر گھر سے چلتا کر دینے والے تھے۔ کیا؟ نیشا نے بے اختیار بولا۔ ابھی تو آیا تھا، پھر اسے جانے کی بات کر رہا تھا۔ کیوں؟ آپ اتنی جلدی نہیں جائیں گے۔ اس نے کہہ ہی دیا، پچھلے 3 ہفتے وہ کیا کم بے قراری تھی اس کے لیے۔ دادا جان کا آرڈر ہے۔ اس کی بے قراری اسے اچھی لگ رہی تھی۔ نہیں، وہ جھنجھلا اٹھی۔ ہاں، نہیں، منت کرو، تھوڑا خوشامد کرو، پھر سوچے گا۔ پلیز سر، میں مذاق نہیں کر رہی۔ تو میں کب مذاق کرتا ہے؟ اچھا مت جائیں پلیز، تھوڑا اور پلیز۔ اس نے ایک بار اور التجا کی۔ ایسے نہیں۔ اس نے اپنا گال اس کے نزدیک کیا۔ کس ہیئر؟ نہیں۔ اس نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہاں۔ ایک جھٹکے سے اس نے اس کا ہاتھ ہٹایا، ساتھ ہی اس کے نازک ہونٹ اس کے گال سے جا لگے۔ کیا نہیں لگایا رہتا ہے، اتنا دور سے آیا ہوں میں۔ وہ جھنجھلایا سا لگنے لگا۔ نیشے گھبرا سی گئی۔ اس کا پارا فوراً اوپر چڑھتا تھا، کچھ پتا نہیں چلتا تھا اس کا۔ اب تو نہیں جائیں گے نا؟ وہ مصالحت کے انداز میں بولی۔ جانا تو ہے، آرڈر از آرڈر، مگر میں کوشش کروں گا تم بھی وہاں آ جائے۔ وہ مسکرایا۔ اب میں بھی زیادہ دن تمہارا بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں کیسے آؤں گی؟ میں کچھ کر لوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر ایک بات کا خیال رکھنا۔ وہ مسکرایا۔ وہاں پردہ کرنا ہوگا، یہاں کی طرح نہیں کہ جس طرح مرضی ہوا چل پڑا۔ اچھا؟ وہ بھی مسکرا دی۔ وہ خود بھی جیسا دیش ویسا بھیس کی قائل تھی۔ کون جا رہا ہے؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ میں اور میرا ٹائیگر۔ وہ پھر مسکرا دی۔ لمحہ بھر پہلے وہ بڑا سا ذمہ دار سا لگ رہا تھا، اور اس وقت چھوٹا سا معصوم سا۔ آؤ چلیں۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے زار نے اسے اٹھایا۔ دادا جان چائے پر انتظار کر رہے ہوں گے۔ دونوں پگڈنڈی پر چلتے دادا جان کی طرف چل دیے۔ گاؤں میں کچھ ضروری کام تھا۔ زمین کے حصے پر بڑے دنوں سے کچھ تنازع چلا آ رہا تھا۔ دادا جان آدمی بھجوا کر اپنی سی کوشش کر چکے تھے، مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو سکا تھا۔ یوں لگتا تھا زار کے بغیر کام نہ ہو سکتا تھا۔ چند دن کے لیے اسے جانا ہی پڑا، مگر اگلے ہی دن اس کا فون آ گیا۔ دادا جان، آپ کو یاد ہے کل آپ کا برتھ ڈے ہے؟ خدا نے جیسے دونوں کی سن لی تھی، اور میں اس کو ہمیشہ کی طرح سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے۔ کل شام 4 بجے آپ کو یہاں پہنچ جانا ہے۔ اور جانے دادا، نیشے کو نہیں بلاؤ گے؟ وہ آپ کا بزنس ہے۔ وہ جانتا تھا ایسے موقع پر وہ نیشے کے بغیر نہیں آئیں گے، اور پھر اسے دادا جان کا پتہ تھا، وہ مرد نوکروں پر اسے گھر میں اکیلا کبھی پیچھے نہ چھوڑتے۔ آر یو شیور؟ دادا جان نے کہا، اور وہ بس بے بس سا مسکرا دیا تھا۔
اور یوں اگلے ہی دن دادا جان اور نیشے بیما کرامت بابا کے مسلح گارڈز کی نگرانی میں گاؤں کی طرف رواں دوا تھے۔ دن ڈھل رہا تھا، سورج کا رخ مغرب کی اور ہو گیا تھا اور تا حد نظر پھیلے کھیت، فصلیں، درخت نظروں کو بھلے لگ رہے تھے۔ بیٹی، یہ ہمارا گاؤں ہے۔ دادا جان کی بات پر وہ چونکی۔ وہ دور بائیں جانب ہماری حویلی نظر آ رہی ہے، انہوں نے پاس بیٹھی نیشے سے مزید کہا۔ نیشے نے اس طرف دیکھا۔ دور قد آور درختوں میں گھری پتھروں کی بنی اونچی سی عمارت حویلی نظر آ رہی تھی۔ نیشے نے قریب رکھی اپنی چادر اٹھا لی، اچھی طرح اوڑھ لی۔ زار نے کہا تھا یہاں پردہ کرنا ہوگا۔ دادا جان نے چونک کر اسے دیکھا، پھر سامنے دیکھتے ہوئے آہستہ سے مسکرا دیے۔ ان لوگوں کا اور اپنی عزت کا خیال نیشے کو اچھا لگا۔ انہیں فاصلے گھٹنے لگے اور بائیں ہی جانب رضا فارمز کے لگے بورڈ کے ساتھ گاڑی کچی سڑک چھوڑ کر شنگل روڈ پر مڑ گئی۔ اب دائیں جانب دور تک پھیلی ہریالی تھی، اس پار شاید کوئی فصل تھی۔ بائیں جانب دور تک پھیلا مالٹوں کا باغ تھا، ہر درخت ان گنت سفید پھولوں سے لدا تھا۔ اونچے دو رویہ چناروں کے بیچوں بیچ گاڑی گزرنے لگی تو مالٹوں کے پھولوں کی خوشبو کے جھونکے روح تک اترنے لگے۔ گاڑی آگے بڑھتی گئی۔ کھیتوں اور باغ میں کام کرنے والے کسان کام روک روک کر اپنے مالک کو سلام کرتے، ساتھ ہی نیشے نے محسوس کیا اپنے مالک کے ساتھ کسی خاتون کی موجودگی کو دیکھتے ہی وہ رخ دوسری طرف کر لیتے۔ اسے اچھا لگا، اس کا یہ انداز، آداب اس کے من کو بھانے لگے۔ گاڑی کچھ اور آگے گئی۔ وہ ہماری مسجد ہے۔ اب کے کرامت بابا دائیں طرف قدرے فاصلے پر بنی مسجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گویا نیشے کو معلومات فراہم کرنے لگے۔ اور اس کے قریب ہی وہ سرخ اینٹوں پہ بنی ڈسپینسری ہے۔ وہ پرے پھر مزاروں کی آبادی ہے۔ انہوں نے دور تک پھیلے کچے پکے مکانوں کی طرف اشارہ کیا۔ اب پھر کھیت تھے، چناروں کی دو رویہ درخت تھے اور حویلی کی طرف بڑھتا گلابوں سے آراستہ راستہ۔ دور سے اس نے دیکھا اونچی پرشکوہ حویلی کسی مضبوط قلعے سے مشابہ تھی۔ اوپر کی طرف اونچی چار دیواری دندانے دار تھی اور چاروں کونوں پر حفاظتی مورچے بنے تھے۔ حویلی کے گرد بنی پتھر کی اونچی فصیل تھی اور فصیل میں بنے آہنی گیٹ کے دونوں طرف پہرے داروں کی کوٹھریوں کے پاس مسلح پہرے دار مستعد کھڑے تھے۔ اپنے مالک کی گاڑی دور سے دیکھتے ہی انہیں جیسے مشینی انداز میں حرکت ہوئی اور لمحوں میں ہی گیٹ کے مضبوط پٹ کھل گئے۔ ایک بار پھر تمام مرد ملازم اسے دیکھتے ہی وہاں سے چھٹ گئے اور گاڑی دو رویہ سروں کے درمیان چلتی مردانہ حصہ چھوڑ کر پرلی طرف بڑھتی ایک اور گیٹ میں داخل ہوئی اور آگے چل کر پورچ میں رک گئی۔ حویلی کی مامائیں اسے دیکھنے، اسے لینے، چہروں پر تجسس اور شوق لیے باہر کی طرف لپکیں۔ انہیں جیسے پہلے سے معلوم تھا کہ وہ بھی آ رہی تھی، شاید زار نے بتایا تھا۔ زار، پہلی بار اسے خیال آیا اور اس کا دل دھڑک سا اٹھا۔ وہ اس کے گاؤں آئی تھی، اس کی حویلی میں، کیسے ریسیو کرے گا اسے؟ دادا جان گاڑی سے اترے تو تمام ملازماؤں نے بڑی عقیدت سے، بڑی محبت سے انہیں باری باری آداب کیا۔ دو ادھیڑ عمر عورتیں تھیں، تین جوان لڑکیاں، ایک معمر عورت تھی۔ دادا جان نے سب کے سروں پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ کیسی ہو حوا بی بی؟ دادا جان نے معمر عورت کی خوش خلقی سے خیریت دریافت کی۔ اچھی ہوں، اچھا کیا بچی کو لے آئے آپ۔ زار بیٹے نے بتایا تھا آپ کے ساتھ آ رہی ہے۔ دیکھتے نہیں آپ کتنی رونق ہو گئی ہے۔ حوا بی بی کا اشارہ نیشے کی ہی عمر کی لڑکیوں کی طرف تھا، جو خاص طور سے اسے دیکھنے کے اشتیاق میں جمع ہوئی تھی، شوق اور تجسس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نیشے بھی ان سے بہت پیار سے ملی، پھر سبھی اندر آ گئے۔
قدیم طرز کی حویلی کا اپنا حسن تھا۔ بڑے بڑے کمرے تھے، سفید منقش چھتیں تھیں، لمبی لمبی راہداریاں تھیں، خوبصورت محرابیں اور مرمرے ستون تھے۔ متعدد مامائیں چلتی پھرتی نظر آ رہی تھیں۔ عرصے بعد حویلی میں رونق تھی، چہل پہل تھی۔ نیشے بیٹی، تم ہاتھ منہ دھو لو، پھر ہمارے ہی کمرے میں آ جانا۔ چوڑے سے کوریڈور میں دادا جان کرامت بابا کی ہمراہی میں آگے بڑھنے لگے، اور یہ زار ہمیں بلا کر خود غائب ہو گیا ہے۔ اب کہ وہ کرامت بابا سے کہنے لگے، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ دینو بتا رہا تھا ضروری کام سے گئے ہیں۔ کرامت بابا نے کہا، اچھا، وہ اپنے کمرے میں مڑے اور نیشے کو ایک وہی ادھیڑ عمر عورت اور 2 لڑکیاں پرلے بیڈ روم میں لے گئیں۔ یہ کمرہ آپ کا ہے بی بی؟ ہمیں صبح ہی چھوٹے صاحب نے بتایا تھا کہ آپ بھی بڑے صاحب کے ساتھ آ رہی ہیں، ہم آپ کے لیے بھی کمرہ ٹھیک کر دیں۔ ادھیڑ عمر ختیجہ بولی، شکریہ۔ نیشے نے ممنونیت سے کہا، یہ میری بیٹیاں ہیں، سعیدہ اور حمیدہ۔ میں چھوٹے صاحب کی والدہ کے وقت ہی یہاں ہوں، ہمیشہ ان کے ساتھ رہی ہوں۔ وہ جہاں جہاں گئیں ساتھ لے گئیں۔ خدا جنت نصیب کرے۔ بہت نیک تھیں، بہنوں کی طرح سمجھتی تھیں مجھے۔ نام تو غرور نہیں تھا۔ ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہتے کہتے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آج عرصے بعد حویلی میں رونق لگی ہے، بڑے صاحب نے اچھا کیا آپ کو ساتھ لے آئے۔ آنکھیں رگڑتے ہوئے وہ باتھ روم کا جائزہ لینے آگے بڑھی۔ نیشے متاثر سی نظر آنے لگی۔ سعیدہ اور حمیدہ اب بھی کھڑی ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھیں۔ سومرو پائسہ دا، حمیدہ اپنی بڑی بہن سعیدہ سے بولی۔ کیا؟ نیشے پشتو کے ایک حرف سے بھی واقف نہ تھی، اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ بات اس کے متعلق تھی۔ حمیدہ اور سعیدہ بھی لاچارگی سے ہنسی، کیسے سمجھاتی اسے کہ وہ بھی اردو سے نا واقف تھی۔ ماں تو کچھ اس لیے جانتی تھی کہ زار کی والدہ کے ساتھ شہر میں رہی تھی۔ بی بی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو یہ گھنٹی کر دینا۔ ختیجہ نے واپس کمرے میں آتے ہوئے سوئچ بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ میں باورچی خانے میں ہوتی ہوں، کھانا میں ہی پکاتی ہوں۔ اچھا، شکریہ، نیشے بولی، اور ختیجہ بیٹیوں سمیت کمرے سے چلی گئی۔ نیشے جلدی جلدی نیم گرم پانی سے نہائی، ہلکا سلیٹی سلک کا سوٹ پہنا، ہم رنگ جوتی پہنی، بال سنوارے، اپنی مخصوص پرفیوم لگائی اور سلیٹی شیفون کا دوپٹہ لیتی کوریڈور میں نکل آئی۔ این اسی وقت زار اندر کوریڈور میں داخل ہوا۔ نیشے کی آنکھوں میں کندیلیں سی جل اٹھیں، یکدم ہی سب اور بھی اپنا اپنا لگنے لگا۔ زار اپنی آنکھوں سے میچ کرتا گرے بلو شلوار قمیص پہنے تھا، پاؤں میں علاقے کی چپل تھی، کندھے سے پستول لٹک رہا تھا۔ دھوپ کا چشمہ اتارتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھنے لگا تو اسے لگا وہ اپنے روایتی لباس میں بہت ہینڈسم، بہت اسمارٹ لگ رہا تھا۔ ہاؤ آر یو؟ ہاتھ میں پکڑے اپنے چشمے سے اس کا گال چھوتے ہوئے وہ اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں بولا۔ فائن۔ وہ اب بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ کندھے پر سے پستول اتارنے لگا۔ یو لک ڈفرینٹ۔ آئی ایم ڈفرینٹ۔ بہت خوش ہوتے ہیں اپنی بڑائی پر۔ چونکتے ہوئے اس نے اس کی طرف دیکھا، چند لمحے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر مسکرا دیا۔ ہاں۔ وہ اب بھی بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ لاجواب سی ہو گئی۔ اس کی نظروں میں جانے کیا تھا، اس کی پلکیں گرنے اٹھنے لگی۔ The person you love is always different from others۔ سمجھا؟ وہ پستول سے گولیاں نکالنے لگا۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی، کہتی بھی کیا؟ آؤ چلیں، دادا جان انتظار کر رہے ہوں گے، زار ہی نے کہا، اور وہ خاموشی سے ساتھ کھولی۔ خوبصورت شام گھر آئی تھی۔ حویلی کے پچھواڑے لان کی گھاس نفاست سے تراشی گئی تھی۔ روشوں میں موسم کے تازہ پھول بہار دکھا رہے تھے۔
خوبانی کے درختوں میں کھلے شگوفے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ یہیں چند کرسیوں پر سب سمٹ آئے تھے، درمیان میں میز رکھی تھی اور یہیں سالگرہ کا کیک کٹنا مقصود تھا۔ برتھ ڈے پر اور کوئی مدعو نہیں تھا، بس دادا جان، زار، نیشے اور کرامت بابا تھے۔ گاؤں کے لوگوں کو زار نے دن کا کھانا کھلا دیا تھا، کپڑے تقسیم کروائے تھے، یوں ان سب کو بھی اپنی خوشی میں شریک کر لیا تھا۔ خوشگوار باتوں میں مصروف وہ لوگ میز لگنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تبھی حمیدہ پاس آئی۔ بڑے صاحب، آپ کے مہمان آئے ہیں، وہ مؤدب طریق سے بولی۔ کرامت بابا دیکھو کون ہے، بٹھاؤ ہم آتے ہیں۔ دادا جان نے کرامت بابا کو بھیج دیا اور تھوڑی ہی دیر میں کرامت بابا کی ہمراہی میں سعید احمد بیمہ اپنی بیٹی شازیہ کے وہیں آ گئے۔ رضا صاحب اکیلے اکیلے سالگرہ، وہ بھی اپنے فارمز پر، ہم نے سوچا ہم کیوں پیچھے رہے، سو آ گئے۔ 65-66 سالہ سعید احمد کی دادا جان سے کاروباری جان پہچان تھی، اور شازیہ کو نیشے کچھ عرصہ قبل شہر میں دادا جان کے یہاں ڈنر پر زار سے باتیں کرتے دیکھ چکی تھی۔ اوہ، تو اب بھی یہاں موجود ہے۔ شازیہ کو جیسے نیشے کی موجودگی کچھ اچھی نہ لگی۔ ہیلو، نیشے نے آہستہ سے کہا۔ سب وہیں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بھائی، یہ آپ نے بڑا اچھا کیا آ گئے، دادا جان بولے، اور شازیہ بیٹی کو بھی لے آئے، یہ اس سے بھی زیادہ اچھا کیا، اسی بہانے گاؤں بھی دیکھ لے گی۔ اس کے تو اصرار پر آیا ہوں، دراصل صبح گئے آپ کی طرف، وہاں معلوم ہوا آپ تو گاؤں چل پڑے ہیں، سالگرہ ہے آپ کی، بس شازیہ کی ایک ہی ضد تھی، ہم بھی چلیں گے۔ بہت خوب، بہت اچھا کیا۔ اور یوں دادا جان کی سالگرہ میں 2 لوگوں کا اور اضافہ ہو گیا۔ کیک کٹا، تالیاں بجیں، رات پرتکلف ڈنر کھایا گیا۔ سعید احمد کو بیمہ شازیہ کی پرلی طرف مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا، اور نیشے حویلی کے اندر تھکی تھکائی اپنے کمرے میں گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے بستر میں لیٹی تو آنکھیں چھت پر جمائے اسے احساس ہوا شازیہ کے ساتھ ساتھ سعید احمد کو بھی اس کی یہاں موجودگی بار گزر رہی تھی۔ شازیہ بات بات میں زار کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش میں لگی تھی، اور سعید احمد جیسے کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کا بھی لائف پارٹنر دیکھنے کی خواہش مند تھے۔ خواہش ہر بات، ہر حرکت سے اتنی صاف عیاں ہو رہی تھی کہ وہاں موجود سبھی بخوبی سمجھ سکتے تھے۔ زار البتہ سب سے برتاؤ اس کی عمر کے رتبے کے لحاظ سے کر رہا تھا، بلکہ نیشے سے زیادہ بات ہی نہ کی تھی، شاید اسے اپنا سمجھتا تھا اور اپنوں سے تکلف نہیں کیا جاتا۔ بہرحال اس نے بات ذہن سے جھٹکی، تھکی ہوئی تھی، آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دادا جان واپس جا رہے تھے، زار کی غیر موجودگی میں ان کا وہاں رہنا ضروری تھا۔ نیشے بھی تیار ہو رہی تھی، زار اپ سیٹ سا تھا، برتھ ڈے ختم ہو چکی تھی اور اب نیشے کا مزید رک جانے کے لیے کوئی جواز نہیں تھا۔ بڑے صاحب، دفتن ختیجہ اندر آ گئی۔ چھوٹی بی بی کو چھوڑ جائیں، پرسوں ہی تو سعیدہ کی شادی ہے، خوش ہو جائے گی، ہمارے دستور بھی دیکھ لے گی۔ ختیجہ کی بات پر دادا جان جیسے سوچ میں پڑ گئے۔ آپ بھی تو آئیں گے، پھر ساتھ میں بی بی کو بھی لے جائیں گے؟ اس نے سارا پروگرام ہی طے کر دیا۔ تبھی سعید احمد اور شازیہ تیار ہو کر آ گئے۔ چلیے رضا صاحب، اکٹھے ہی نکلتے ہیں پھر، سعید احمد بولے۔ ہاں چلتے ہیں، بس یہ ذرا ختیجہ نے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ وہ اب بھی جیسے الجھے ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ ختیجہ کی بیٹی کی پرسوں شادی ہے، اس کا خیال ہے کہ نیشے یہیں رہ جائے۔ بہت خوب، اگر نیشے یہاں رہ رہی ہے تو شازیہ بھی رہ جائے۔ کیوں شازیہ؟ سعید احمد فوراً بولے۔ زار بھی ادھر ہے، تمہیں فارمز پر بھی گھما لائیں گے۔ I would love it پاپا۔ کیوں نہیں؟ اگر شازیہ بیٹی کا دل چاہتا ہے تو ضرور رہ لے، دادا جان نے فراخ دلی سے کہا۔ ان لوگوں نے ان کے یہاں ٹھہرنے کی بات کی تھی
اور مہمان نوازی ان کا ایمان تھا۔ گو وہ سمجھتے تھے سعید احمد کے ارادے۔ سعید احمد اچھے تھے، ان کی بیٹی قابل عزت، مگر یہ بات تو عمر بھر کی تھی، چند روز کی نہیں۔ انہیں اپنے پوتے کے لیے اونچے گھرانے کی نہیں، اونچے اخلاق کی لڑکی چاہیے تھی، اونچی سوسائٹی کی نہیں، اونچے صفات کی لڑکی کی ضرورت تھی۔ وہ لڑکیوں کی بے جا آزادی کے روادار نہیں تھے۔ انہیں لڑکی گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں بلکہ گھر کے اندر اچھی لگتی تھی۔ سوشل میٹنگز اٹینڈ کرنے کے بجائے اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کو اس کی جنت سمجھے۔ ان کی نظر میں شادی ایک پاکیزہ بندھن تھی، حیا، پاک دامنی اور دو دلوں کے سمبندھ پر مبنی بندھن، جو دیر پا ہوتی ہے، اٹوٹ ہوتی ہے، اور پھر فیصلہ ہو گیا۔ شازیہ اور نیشے دونوں پیچھے رہ رہی تھیں۔ کرامت بابا، تم بھی یہیں رہ جاؤ، دادا جان دھیرے سے اپنے پاس کھڑے کرامت بابا سے بولے۔ جی بہتر، وہ جیسے فوراً اشارہ سمجھ گئے، اور زار کی نظریں خواہ مخواہ نیشے کی طرف اٹھ گئیں کہ ایک بار پھر ان دونوں پر پہرے دار مقرر کیے جانے والا تھا، اور ختیجہ کو اچھی طرح سمجھاؤ رات کو ایک دو عورتیں یاد سے نیشے کے پاس سو جایا کریں۔ وہ مزید بولے، اور یوں دادا جان اور سعید احمد چلے گئے۔ نیشے اور شازیہ وہیں رہ گئیں۔ شازیہ کو زار کے یہاں ڈنر پر تھوڑا بہت شبہ ہوا تھا۔ اتنی بے پناہ خوبصورت لڑکی، اور اس پر زار کا اسے کسی نوجوان کے قریب سیٹ پر بیٹھنے پر یوں ڈانٹ دینا، اس کے بے انتہا غصے کے باوجود اس کے ساتھ کسی لگاؤ کا اشارہ دیتا تھا۔ پھر کل اسے یہاں دیکھ کر اس کے شبے کو اور بھی تقویت ملی۔ رات پاپا بتا رہے تھے رضا صاحب نے نیشے کو گھر کے ایک فرد کی طرح، اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے تھے، اور یہ کہ اس کا اور کوئی نہیں تھا سوائے ان کے۔ شازیہ کے خیال میں ان لوگوں نے اسے پناہ دی تھی، مگر یہ حقیقت تو اپنی جگہ تھی کہ وہ بے حد حسین، بے انداز نازک تھی، اور اس کی باتوں کا آہستہ آہستہ نرم و ملائم انداز چونکا دینے والی حد تک دلکش اور بے پناہ کشش کا حامل تھا۔ وہ بلا شبہ کسی پتھر دل کو بھی محض اپنی گفتگو سے ہی موم کر سکتی تھی۔ دل میں نفرت و حقارت کا ریلا لیے وہ نیشے کو باہر برآمدے میں ہی چھوڑ سیدھی اندر ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ زار فارمز پر جانے کے لیے تیار تھا۔ آج کچھ ضروری پیمائش کرنی تھی۔ پٹواری باہر حجرے میں انتظار کر رہا تھا۔ کوریڈور میں سے گزرتے گزرتے اس کی نظر غیر ارادی طور پر نیشے کے کمرے کی طرف اٹھی۔ سامنے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ بائیں طرف ڈرائنگ روم پر نظر پڑی۔ دور پرلے حصے میں کھڑکیوں کے پاس لگے پیانو کے پاس شازیہ کھڑی ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ میں کام سے جا رہا ہے، آپ پلیز اپنا گھر سمجھیں۔ نیشے بھی ادھر ہے، آپ اکیلا محسوس نہیں کرے گا۔ وہ وہیں رک کر بولا۔ شازیہ کو چھوٹتے ہی نیشے کا ذکر اور زار کا اس کا نام بے تکلفی سے لیتے اور بھی زہر لگا۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ نے تنہائی دور کرنے کا سامان کر لیا ہے؟ پاس آتے ہوئے وہ گہرے طنز سے بولی۔ زار حیران سا ہوا۔ شازیہ کا رجحان کچھ عرصے سے اس کی طرف تھا، وہ سمجھتا تھا، مگر خود اس نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے وہ اپنا اتنا حق سمجھ لیتی کہ یوں طنز و تشریح پر اتر آتی۔ بہرحال میں تو کبھی تنہا نہیں رہا۔ خوبصورتی سے کندھے اچکاتے ہوئے مسکرا کر اس نے بات ٹالنا چاہی۔ ایک بیچلر تنہا ہی ہوتا ہے۔ قریب آ کر وہ رک گئی۔ طنز اب بھی اپنی جگہ تھا۔ اوہ، پھر تو تنہا ہی ہے۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ وہی تو کہہ رہی ہوں، تنہائی دور کر دی ہے آپ نے۔ زار کو بار بار یہ ذکر اچھا نہیں لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک لڑکی کی بھی عزت کا سوال تھا۔ مگر میں آپ کا بات پہلے بھی کبھی نہیں سمجھ سکا ہے، اس نے اب بھی خوشگوار لہجے میں کہا، اور اب کبھی سمجھیں گے بھی نہیں۔ نیشے جو آ گئی ہے، اس نے نیشے پر زور دے کر کہا۔ دیکھیں میڈم، کسی کا نام اس طرح نہیں لینا چاہیے، برا بات ہے۔
اس نے اب بھی بہت ضبط کیا۔ میں چلتا ہے، دیر ہو رہا ہے۔ سی یو لیٹر۔ وہ باہر نکل گیا۔